الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج میں بھی 10 منٹ لیٹ ہو گیا. ان حدیث کے مطالعہ نے مجھے لیٹ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس حادم اللذات کو یاد رکھا کرو، لذتوں کو بھلا دینے والی موت. یہ چونکہ عذاب قبر کے بارے حدیث ہیں، یہ لرزا دیتی ہیں انسان کو. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی توحید پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، تمام انبیاء کی صداقت پر، تمام کتابوں کی صداقت پر. موت، ما بعد الموت، قیامت، عذاب و ثواب، سب پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے. آج کل تو بعض طبقے اس کا انکار بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ضروریات دین میں سے ہے. تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے، یہ ثواب ہوتا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے پڑھے جائیں تو جو کیفیت ہوتی ہے، عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جس وقت قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کہ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط قول کی بنا پر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نازل ہی عذاب قبر کے بارے میں ہوئی، جس میں کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو گویا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اس سے اگلی دنیا میں قدم رکھنا ہے. بڑی لمبی اس پہ بحثیں بھی ہیں، انکار کی تو گنجائش نہیں.
چونکہ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے۔ لیکن ایک سوال اس پہ آج کے نئے زمانے کا ایک نیا سوال ہے کہ عذاب و ثواب یا جنت دوزخ تو قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کا داخلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ تو موت سے قیامت تک کے عرصے میں کسی کو دوزخ کا عذاب ہونا یا جنت کا انعام ملنا، یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ تو ہے اللہ کا فیصلہ کہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہوگا وہ اللہ ہی جانے ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو وہ برزخ میں، برزخ کہتے ہیں پردے کو، اس دنیا اور قیامت کے درمیان جو عرصہ ہے یہ ایک پردہ ہے، ایک عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، جس میں ہر مرنے والا قیامت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو بندہ جہاں انتظار گاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، جس درجے کا ہوتا ہے ویسا انتظام دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، آپ تھانے کچہری جائیں، ایک بندے کی ضمانت ہوئی ہے، وہ پیشی کے لیے جاتا ہے، آزاد بیٹھا ہے باہر۔ ایک وکیل عدالت جاتا ہے، اسے عدالت میں کرسی مل جاتی ہے۔ ایک ملزم پکڑا ہوا جاتا ہے تو اس کے لیے عدالت کے باہر بھی ایک حوالات کی کوٹھڑی بنی ہوئی ہے۔ اب تینوں منتظر تو عدالت کے ہیں، تینوں کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ اس لیے مرنے والا بھی قیامت کا منتظر تو ہوتا ہے، لیکن اس دوران انتظار جس درجے کا بندہ ہے ویسا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ کسی کا رابطہ جنت سے ہو جاتا ہے اور دوسرے کا دوزخ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتظار گاہ ہے۔ فرعون اور آل فرعون کے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو دریا میں، سمندر میں ہوئے، داخل آگ میں ہو گئے۔ جس جس کی موت واقع ہوتی گئی برزخ میں، آگ میں داخل ہوتا گیا۔ اب یہ قیامت کی بات بھی آگے فرمائی کہ قیامت کو اشد العذاب میں داخل ہوں گے۔ یہ برزخ کا عذاب ہے، یہاں بھی جل رہے ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام دوزخ کی تازی آگ ان پر بھیجی جاتی ہے، ہر صبح ہر شام تازہ دوزخ کی آگ بھیجی جاتی ہے۔ لیکن جب قیامت ہوگی تو اس سے شدید تر عذاب میں جہنم میں داخل کیا جائے۔ تو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی وضاحت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت فرمائی ہے۔ تو فرمایا مومن جب برزخ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں استقبال یہ ہوتا ہے، کوئی جاتی پوچھتے ہیں بھئی کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کس کے بندے ہو؟ کہتے ہیں اللہ رب ہے میرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ اس کا تعارف وہاں اسے اجنبی نہیں رہنے دیتا، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے۔ اب جس نے دنیا میں نہ اللہ سے رشتہ رکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جواب جو ہے اس کا تعلق دنیاوی ایمان و یقین سے۔ ایمان و یقین کا اظہار ہمارے کردار سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ظاہر ہے، یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ جسے ہم ظاہر مانتے ہیں اسے ہم کھاتے نہیں، یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ زہر ہے، اسے کھا بھی رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ جھوٹ ہے، ہم اسے زہر نہیں سمجھتے، ویسے کہہ رہے ہیں زہر ہے، زہر سمجھتے ہو، کھاتے کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل برا ہے، گناہ ہے، گناہ کرتے کیوں ہیں؟
اگر وہی عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا وہ کہنا جو ہے وہ یقینی یا قطعی نہیں، اس میں قوت نہیں ہے. ہم اندر سے اس کام کو برا نہیں سمجھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے برا برا کہتے ہیں. تو یہ جو ایمان و یقین ہے اس پر فیصلے برزخ میں اور آخرت میں ہوں گے. کردار کی جانچ بھی اسی کی گواہ ہوگی. اور اس کی بہت وضاحت احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرعن عليهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبد لك الله به مقعدا من الجنة فيراها جميعا وأما المنافق والكافر ويقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ويقال له لا أدريت ولا تليت ولا يضرب بمطارق من حديد ضربة فيدي صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، یعنی جو چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا تھا؟ مومن کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوزخ کے ٹھکانے کو دیکھ، اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے. ان دونوں کو دیکھتے ہیں. منافق کافر کہا جاتا ہے اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، جو لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. تو لوہے کے گردوں سے اسے مارا جاتا ہے، وہ چلاتا ہے اس کے نزدیک جنہیں انسانوں کے سوا سب سنتے ہیں. متفق علیہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ میت جو قبر میں دفن ہوتا ہے اس کے بارے تو سمجھ آتی ہے کہ چلو جی اس کی روح لوٹا دی گئی یا کیا ہوا، فرشتوں نے پوچھا. بے شمار مخلوق ایسی ہے جس کی قبر بنتی نہیں. درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، جنگل میں پڑا تھا کیڑے کھا گئے، جل گیا، خاک ہو گیا، ملا ہی نہیں. بمبارٹمنٹ ہوئی، مارا گیا، جل خاک ہو گیا، ہوا جہاز میں جل گیا، کہیں گیا، کر کے دریا ہو گیا، سمندر میں ڈوب گیا، بحری جہاز میں تھا، نہ کوئی قبر بنی نہ کسی نے. ان کا کیا ہوا؟ تو میرے بھائی قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے جو ہم بناتے ہیں. قبر سے مراد مرنے والے کا وہ ٹھکانہ ہے جو برزخ میں اسے عطا ہوتا ہے. اب روح بدن میں واپس آ کر بدن کو کھڑا کیا جاتا ہے، یہ کیا کیفیت ہوتی ہے یہ اللہ کریم جانے. ایک بات یقینی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ روح کا تعلق بدن کے ہر ذرے سے ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہو. دنیا میں مکلف بذات بدن ہے. کوئی روح آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ تو ہے تو ہر وجود میں. بدن کو تکلیف ہو، بیمار ہو، اسے ڈنڈے مارو، اسے سزا دو، اسے کڑوی چیزیں کھلاؤ تو کیا روح خوش ہوتی ہے؟ دکھ اسے بھی ہوتا ہے. اب روح کا مادی چیزوں سے تعلق تو نہیں، لیکن دکھ جب بدن کو ہوتا ہے تو روح بھی دکھی ہوتی ہے. برزخ میں مکلف بذات روح ہو جاتی ہے.
بدن کی حیثیت نہیں رہتی. جیسے اس دنیا میں ہمیں روح نظر نہیں آتی، وہاں بدن کو کوئی نہیں پوچھتا جل گیا کہاں گیا، درندے کھا کے یہ قبر میں دفن ہے. مکلف بذات روح ہوتی ہے. جو کیفیت روح پر بیتتی ہے وہ بدن خاص جل کر کسی نہ کسی ذرات، کسی نہ کسی مادے کی صورت میں تو موجود رہتا ہے. کوئی درندے کھا جائیں کسی نہ کسی شکل میں مادے کی صورت میں موجود رہتا ہے. تو اس کا ہر ذرہ جہاں ہے وہاں اس کا اثر، اگر اسے ثواب ہو رہا ہے تو اس کی لذتیں پہنچتی ہیں، عذاب ہو رہا ہے تو اس کے اثر پہنچتے ہیں. بے شمار واقعات اہل اللہ کے ملتے ہیں. میں کچھ حضرات کے واقعات پڑھ رہا تھا تو فرمایا انہیں کسی نے پانی، انہوں میں سے کسی نے مانگا. 2-4 حضرات بیٹھے تھے تو پیالے میں پانی خادم نے پیش کیا تو انہوں نے گھونٹ بھرا تو چھوڑ دیا. اس کا یار یہ پیالہ کہیں ضائع کر دو، آپ نے پانی نہیں پیا. فرمایا پانی اس میں کڑوا ہے، میں چیک کر رہا ہوں ٹھیک ٹھاک نہیں. جب اس نے اصرار کیا کہ وجہ تو بتائیں، پیالہ میلا ہے یا کوئی، میں سارا صاف کر کے صاف ستھرا. انہوں نے فرمایا یار اس پیالے میں جس بندے کی مٹی ہے اسے عذاب ہو رہا ہے، وہ اثر پانی میں بھی آ جاتا ہے. اسے پھینک دو، پیالہ بھی ضائع کر دو. پتہ نہیں کہاں کب کوئی بندہ مرا ہوگا، کیسے ذرات اس کی مٹی کے اس پیالے میں ہے، لیکن صاحب نظر تو دیکھ رہے. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خط ملا. قاضی صاحب کی عادت تھی جہاں کھانا کھاتے تھے چولہے کے ساتھ بھی ایک تھڑا بنا رکھا تھا. یہ جانماز ہے جہاں مویشیوں کے ساتھ زمینوں کھیت، تو ہر جگہ ایک ایک تھڑا بنا رکھا تھا. نوافل پڑھتے رہتے تھے رات میں. تو اسی تھڑے پہ بیٹھے تھے. وہ کسی نے آ کر خط دیا کیسا آپ کو. انہوں نے ایسے کیا یار اس میں تو بڑی تپش، اس میں تو آگ ہے. اب خط میں آگ کہاں سے آ گئی؟ لفافہ بھی سلامت ہے، اندر خط بھی ہے. آپ کہتے ہیں تو انہوں نے کھولا تو کسی کی موت کی اطلاع تھی. یار اس میں تو آگ ہے، اس میں تپش آ رہی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اس میں صرف بات لکھی ہوئی تھی کہ فلاں بندہ میں، اس بات میں بھی آگ کا اثر. تو وہ کیسے عذاب دیتا ہے، کیسے سوال جواب کرتا ہے، وہ قادر ہے. اس پہ جرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مان لینا. جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو. جس نے آپ وسلم کو نبی مان لیا، اب نبی ماننے کے بعد نبی کے ارشاد پر جرح کرنا امتی کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. اور اگر یہ عام دانشوروں اور انسانی عقل کے حل ہو سکنے کے یہ معاملات ہوتے، اپنی عقل و دانش سے بندہ سمجھ سکتا تو اللہ نبی کیوں مبعوث فرماتے؟ پھر تو دانشواری یہ مسائل حل کر دیتے. انبیاء کا مبعوث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عقل و دانش انسانی ان حقائق کو نہیں پا سکتی جب تک اللہ کا نبی نہ سمجھائے. جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں. کتنی مخلوق بھٹک رہی تھی. تو بات تو سادہ سی تھی، لا الہ الا اللہ. کسی دانشور کے ذہن میں آئی؟ کسی پڑھے لکھے، کسی عظیم انسان، کسی مفکر نے یہ سوچا؟ سادہ سی بات ہوتی. تو یہ حقیقتیں انسانی عقل کی رسائی سے بالاتر ہیں، اس لیے انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں. انبیاء رہنمائی فرماتے ہیں، تب عقل انسانی میں یہ چیزیں آتی ہیں اور پھر وہ تسلیم کرتی ہے. تو اگر عظیم ترین دانش رکھنے والوں کو بھی انبیاء کی محتاجی ہے
تو میں اور آپ یہ کریں گے، ہم یہ چیزیں سمجھ لیں، بھائی ہم سمجھ نہ لیں ہم مان لیں، سادہ سی بات ہے، ہم اس جمیلے میں کیوں پڑے؟ ہم نے جب حضور کو نبی تسلیم کیا، صدق کے دل سے کیا، آپ کا ہر ارشاد سلام۔ اللہ